کام ہے وہ اصلاً حضرت مولانا ڈاکٹر سعید الرحمن صاحب فیضی ندوی کے استقبال و اعزاز میں ہے، تاکہ ان کی صدارت میں اور سرپرستی میں یہاں کی طالبات کے سلسلے میں تربیتی باتیں سامنے آ سکیں۔ ماشاءاللہ تربیت کے تعلق سے جناب صدر مجلس کی بہت قیمتی باتیں ہوئی۔ ابھی مولانا فرمان نیپالی صاحب نے بھی تربیتی باتیں فرمائی۔ اسی پروگرام میں ضمیمے کے طور پر مولانا عبداللہ مسعود ندوی اور مولانا مناظر صاحب ندوی کے تعاون سے ضمیمے کے طور پر ہماری کتاب وادی ایمن کا رسم اجرا شامل کر لیا۔ کتاب کی رسم اجرا ہو چکی ہے۔ اب چند باتیں کتاب کے تعلق سے اور نعت کے تعلق سے پیش خدمت۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے، اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات کو پیدا فرمایا اور اس کائنات کو سجانے کے لیے انسانوں کی تخلیق کا انتخاب کرتا ہے۔ اس کائنات میں انسانوں کی پیدائش سے پہلے دیگر مخلوقات موجود تھیں، اللہ نے پیدا فرمایا تھا ان کو۔ جنات ناری مخلوق تھی، لیکن کائنات کو سجانے کے تعلق سے اللہ کا مقصد وہ پورا نہیں کر رہے تھے۔ قرآن مجید میں اس کا تذکرہ ہے، وہ فساد مچا۔ اللہ کو ان کا طرز زندگی پسند نہیں آیا، ان کو باقی تو رکھا، لیکن کائنات کا خلیفہ، اپنا خلیفہ اور اپنا جانشین کائنات کو سجانے کے لیے انسان کی تخلیق کا انتظام کرتا۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام کا خاکی پتلا بنایا، اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی روح پھونک دی، انسانیت کی روح، محبت کی روح پھونک دی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انتظام فرمایا پیغمبروں کی بعثت۔ تمام پیغمبر جو بھیجے گئے وہ اسی چیز کی یاد دہانی کے لیے کہ انسان اس دنیا کو کیسے سجائے۔ تمام پیغمبروں نے جو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر ذوق عبادت رکھا، اس ذوق عبادت کو صحیح رخ دینے کے لیے تمام پیغمبر مبعوث فرمائے گئے۔ انسان کے اندر ذوق تقدس، ذوق عبادت، ذوق احترام اللہ نے رکھا، لیکن اگر پیغمبروں کی تعلیم و تربیت نہ ہو تو وہ ذوق تقدس، ذوق احترام بقول مولانا محمد اسحاق سندیلوی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے، وہ ذوق تقدس غلط رخ پہ چلا جاتا ہے تو شرک تک لے جاتا ہے۔ تو پیغمبروں نے اپنی تعلیمات اور ہدایات کے ذریعے اور اپنے طرز زندگی کے ذریعے انسانوں کے اندر جو وضیحت کردہ ذوق تقدس، ذوق احترام تھا، اس کو صحیح رخ دیا۔ اور پھر آخر میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم الانبیاء رحمت للعالمین بنا کر مبعوث فرمایا، جنہوں نے ساری زندگی اسی ذوق تقدس، ذوق عبادت کو صحیح رخ دینے پر صرف کر دی۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ذوق جمال بھی عطا فرمایا۔ ذوق جمال کا مطلب یہ ہے کہ انسان اچھی چیز کو، خوبصورت چیز کو، عمدہ چیز کو پسند کرتا ہے، چاہے وہ زندگی کے کسی شعبے سے تعلق رکھتا ہو۔ اسی ذوق جمال کا نتیجہ ہے جو اللہ نے انسان کے اندر رکھا ہے کہ اپنے محبوب اور اپنے محسن کی بارگاہ میں وہ نذرانے عقیدت و محبت پیش کرتا ہے۔ چنانچہ ہر زبان میں شعراء کرام نے، مسلمانوں نے، یہاں تک کہ غیر مسلموں نے محبوب دو جہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اسی ذوق جمال جو اللہ نے انسان کے اندر رکھ دیا ہے، اسی ذوق جمال کی بدولت ان کی بارگاہ میں نذرانے عقیدت و محبت پیش کیا ہے۔ نعتوں کی شکل میں عربی زبان کو اس کا دامن بھی نعتیہ شاعری کے ذریعے مالا مال ہے، بھرا ہوا ہے،
فارسی شاعری ہو تو اس کے شعراء نے بھی اپنی فارسی زبان کو نذرانے عقیدت و محبت سے مالا مال کیا ہے، اور اردو شاعری کی تو کیا کہنے۔ تو اس لیے ہم عرض کریں گے کہ اشعار، اور خاص طور سے جو عمدہ اشعار ہوتے ہیں، حمد و مناجات کے اشعار، نعت کے اشعار، جو اچھے اشعار ہوتے ہیں جن کا تذکرہ قرآن مجید میں ہے، إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اس سے پہلے تذکرہ ہے وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ، جن کی شاعری میں ایمان اور عمل صالح کی تلقین ہوتی ہے، جن کی شاعری میں ایمان اور عمل صالح پر ابھارا جاتا ہے، وہی شاعری پاکیزہ ہوتی ہے۔ قرآن نے اسی شاعری کی داد و تقسیم دی ہے اور فضیلت بیان کی۔ تو ہم عرض کریں گے طالبات سے کہ وہ اپنی نصاب کی کتابوں کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ اچھے اشعار یاد کریں، خاص طور سے حمد و مناجات کے اشعار اور نعت کے اشعار یاد کریں، اس لیے کہ عمدہ اشعار سے زبان سنورتی، عمدہ اشعار کو یاد کرنے سے زبان سنورتی ہے، بولنے کا سلیقہ، لکھنے کا سلیقہ آتا ہے۔ اشعار کے اندر شاعر جو تعبیرات استعمال کرتا ہے وہ بہت ٹھونک بجا کر استعمال کرتا ہے، بہت چست اور فٹ تعبیرات ہوتی ہیں، ان تعبیرات میں ذرہ برابر ڈھول نہیں ہوتا، اس لیے شاعری میں جو تعبیرات آ جاتی ہیں وہ زبان کو سنوارتی۔ دوسری گزارش کروں گا میں طالبات سے کہ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو منتخب ترین کتابیں ہوں، اپنی معلمات کے مشورے سے سیرت رسول کی کتابوں کا مطالعہ کریں، اس لیے کہ سیرت پڑھنے سے سیرت بنتی، سیرت پڑھنے سے سیرت بنتی، اور عمدہ اشعار پڑھنے سے زبان درست ہوتی ہے، اور یہی دو چیزیں کہ سیرت پاکیزہ بن جائے اور ہماری زبان درست ہو جائے، سماج کی اصلاح میں ان دونوں چیزوں کا کردار بڑا اہم۔ تو اس لیے جن لوگوں نے غفلت برتی ہے، کاہے سے سیرت کو بنانے کی طرف سے غفلت برتی ہے، زبان و بیان بے ڈھنگی، اس سے سماج میں افراتفری، فساد و بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ زبان کا بڑا اہم کردار ہوتا ہے سماج کی اصلاح، تو اس لیے دیگر اپنی ذمہ داریوں کے ساتھ طالبات اس کا بھی لحاظ و خیال رکھیں، سیرت کی کتابوں کا مطالعہ کریں، اس سے سیرت بنے گی، سیرت پاکیزہ بنے گی، اور زبان و بیان کو سنوارنے کے تعلق سے نعتیہ اشعار، حمدیہ اشعار، مناجات کے اشعار اور عمدہ ترانے جو اسلامی ترانے ہوں ان کو یاد کریں، انشاءاللہ اس سے بڑا فائدہ ہوگا۔ اس مختصر سی گفتگو کے بعد ہم رخصت ہوتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔